قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ البخاری۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ایک حدیث میں نے نقل کی ہے جس کو روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، یعنی ایک صحابی آئے، اور انہوں نے آ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کہ سب سے زیادہ کس صدقے میں ثواب ملتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول رہا ہے، وہ اس طرح کے سوالات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ بہت سی روایتوں میں یہ سوال ملے گا کہ کسی صحابی نے آ کر کے پوچھا، دلونی علی عمل اذا انا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اسے کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہ تو مجھے کہیں نہیں ملا کہ کوئی آیا ہو اور یہ کہا ہو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعویذ بتائیے جس سے سارا کام میرا بن جائے۔ صرف اگر تعویذ دبانے سے کام ہو جاتا تو میرے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر کو لہو لہان نہ کرانا پڑتا۔ صحابی رسول آئے اور آ کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الصدقۃ اعظم اجرا، ذرا یہ بتائیں کہ کس صدقے میں ثواب زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم تندرست ہو اور تمہارا دل کچوٹ رہا ہو، صحیح شحیح، صحت ہو، تندرستی ہو، اور تمہارے دل کے اندر بخل ہو، دل میں یہ خیال ہے کہ یہ پیسہ روک لیں گے تو ہمارے پاس اور ہو جائے گا، یہ سوچ کر کے روکنا نہیں ہے بلکہ دے دینا ہے، لیکن دل میں یہ خیال ابھر رہا ہے کہ ابھی 10 روپے چلا جائے گا تو 100 میں سے 10 نکلے گا تو 90 ہی بچے گا۔ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ، تمہیں فقر کا اندیشہ بھی ہو، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، اور مالداری کی امید بھی ہو، یہ خطرہ بھی لگا ہے کہ یہ دے دیں گے تو ہمارا پیسہ کم ہو جائے گا، اور ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہے کہ اسے روک لیں گے تو 10 روپے ہمارے پاس اور رہے گا۔ تخشى الفقر وتأمل الغنى حتى اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب جان حلق کو پہنچ آئی اور جان اٹک گئی اور لگنے لگا کہ اب بچیں گے نہیں، اب دنیا سے چلے جائیں گے، اب رہ نہیں پائیں گے، تب کہنا شروع کیا، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، اتنا مسجد میں دے دینا، اتنا مدرسے میں دے دینا، اتنا فلاں شخص کو دے دینا، اتنا فلاں شخص کو دے دینا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، اب وہ فلاں کا ہو چکا ہے، اب وہ آپ کا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے سوال پر سب سے زیادہ کس صدقے میں ثواب ملتا ہے اس کی وضاحت فرمائی، اور بہت ہی اچھے طریقے سے وضاحت کر دی کہ آپ کو صدقہ تب کرنا ہے
جب آپ تندرست ہیں۔ آپ کو صدقہ تب کرنا ہے جب آپ کے دل میں بخل ہے، دل کچوٹ رہا ہے۔ صدقہ تب کریں جب آپ کو مالداری کی امید ہے۔ صدقہ تب کریں جب آپ فقر و فاقہ سے ڈر رہے ہوں۔ اس حال میں صدقہ کریں تو اس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ملنے والا ہے۔ اور اگر اس حال میں کر رہے ہیں کہ جان اٹک گئی ہے اور لگتا ہے کہ اب بچیں گے نہیں، تب کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو اتنا دے دیا جائے، فلاں کو اتنا دے دیا جائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب وہ فلاں کا ہو چکا ہے، اب وہ آپ کا نہیں ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے، اور ایسا نظام ہے کہ انسان جب مرض الموت میں پہنچتا ہے، ایسی بیماری میں جب پہنچ جائے کہ اس کے اعضاء وغیرہ جواب دینے لگے اور اسی بیماری میں وہ دنیا سے چلا جائے، جس کو مرض الموت کہتے ہیں، تو اس کی جو اپنی ملکیت ہوتی ہے شرعی قاعدے اور قانون سے وہ محدود ہو جایا کرتی ہے، اور اس کا جو حق ہوتا ہے وہ 1/3 پہ صرف رہ جاتا ہے، 1/3 اس کا مال رہ جاتا ہے، اور 2 حصہ ورثہ کا ہو جایا کرتا ہے۔ کسی کے پاس اگر 3 لاکھ ہے تو 2 لاکھ اس کے ورثہ کا بن جایا کرتا ہے، 1 ہی لاکھ پہ ان کا حق بنتا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جتنا مال ہے وہ فلاں کو دے دیا جائے، فلاں کو دے دیا جائے، فلاں کے حوالے کر دیا جائے، اب وہ 1 ہی لاکھ آپ کا رہ گیا ہے، اسی میں وصیت نافذ ہو سکتی ہے، باقی 2 لاکھ یہ ورثہ کا ہو چکا ہے، اب وہ اس کے مالک ہیں، اب وہ آپ اس کے مالک نہیں رہ گئے ہیں۔ مرض الوفات میں پہنچتے ہی یہ سارا سسٹم بدل جایا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی اس روایت میں فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ يَا ابْنَ آدم إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انسان کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں یہ گاڑی میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ فلاں چیز ہماری ہے۔ انسان ایسے کہتا رہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انسان ایسے کہتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا مال صرف اتنا ہی ہے جو اس نے پہنا اور پہن کر کے اس نے پرانا کر دیا۔ وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ يَا ابْنَ آدم إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَمَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ تمہارا مال انسان اتنا ہی ہے جتنا تم نے کھا کر کے اسے ہضم کر دیا، جتنا تم نے پہن کر کے اسے بوسیدہ کر دیا، اور جتنا تم نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا ہے۔ جو اپنے اوپر استعمال ہو گیا وہ آپ کا مال تھا، اور جو آپ نے دوسرے کے اوپر استعمال کر دیا صدقہ کر کے وہ آگے کام دینے والا ہے۔ وَمَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، جو آپ نے صدقہ کیا ہے وہ آگے بھیج دیا ہے، اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، اس کے بعد جو بچتا ہے وہ انسان چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، اور آنے والا اسے لے لیا کرتا ہے، اور بعد والا بھی پھر یہی کہتا ہے یہ ہمارا مال ہے، یہ ہماری گاڑی ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری تجارت ہے، یہ ہماری دکان ہے، یہ ہماری پراپرٹی ہے، اور وہ بھی ایسے ہی چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے ایک دن، اور بعد والے اس کے مالک ہو جایا کرتے ہیں۔ عربی کا ایک شاعر ہے متنبی، اس نے بڑا زبردست شعر کہا ہے ایسے موقع کے لیے۔ وہ کہتا ہے تسلبها اللاتی تسلب صلیب وفارقها الماضی فراق صلیبی، تسلبها اللاتی تسلب صلیب وفارقها الماضی فراق صلیبی، کہ بعد میں آنے والا یعنی جو ورثہ ہوتے ہیں اس سے مال کو ایسے ہی لے لیتے ہیں جیسے لوٹ رہے ہوں، جیسے ڈاکہ ڈال رہے ہوں، جیسے چھین رہے ہوں، اور جانے والا ایسے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے جیسے بیچارے کو لوٹ لیا گیا ہو۔ خاص طور سے آج کے اس ماحول میں، خاص طور سے آج کے اس زمانے میں،
خاص طور سے آج کی اس حالات میں موت ہوتی ہے تو عام طور پہ آل اولاد پہلے اس فکر میں رہتی ہے کاغذ کہاں ہے، چابی کہاں ہے، پاس بک کہاں ہے، تکیہ کے نیچے چابی رکھی ہے یا بستر کے نیچے رکھی ہوئی ہے یا کہاں رکھی ہوئی ہے، اس کا نقشہ اس نے کھینچ دیا۔ تسلبها اللاتی تسلب سالب وفارقها الماضی فراق سلیبی، آنے والا یعنی جو ورثہ ہے وہ اس سے لوٹ لیتے ہیں اور جانے والا ایسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے جیسے لگتا ہے اسے لوٹ لیا گیا ہے۔ تو اسی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صدقے کا ثواب سب سے زیادہ تب ملے گا جب آپ اس حال میں صدقہ کریں آپ صحت مند ہو، آپ کا دل کچوٹ رہا ہو۔ انسان جب تک صحت مند رہتا ہے تب تک مزے اڑاتا ہے، تب تک عیاشیاں کرتا ہے، تب تک دم کے ساتھ چلتا ہے، ذہن میں یہ نہیں آتا ہے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، خیال یہ نہیں آتا ہے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، ذہن و دماغ میں یہ بات عام طور پہ نہیں آتی ہے کہ ہم بھی چھوڑ کر کے جانے والے ہیں۔ خاص طور سے کم عمری جب رہتی ہے تو عام طور پہ یہ بات ذہن میں نہیں آتی ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے، حالانکہ کتنے دنیا میں آتے ہی چلے جاتے ہیں، آنکھ کھولتے ہی چلے جاتے ہیں، آئے دن ہمارے ساتھ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا رہتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں کھلتی نہیں۔ ہم یہی سمجھتے ہیں ہم ابھی یہی رہیں گے، ہماری صحت اچھی ہے، ہماری باڈی لینگویج اچھی ہے، ہمارے قوت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمیں جانا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تصدق وانت صحیح، جب تمہارا دماغ دنیا میں لگا ہے اور یہ سمجھتے ہو کہ چھوڑ کر کے ابھی نہیں جانا ہے تب تمہیں صدقہ کرنا ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے، کیونکہ مخالف سمت جو تمہاری سوچ چل رہی ہے اس سے ہٹ کر کے دین کی طرف لا رہے ہو، ایسے حال میں جو صدقہ کرو گے اس کا ثواب تمہیں زیادہ ملے گا۔ تصدق وانت صحیح، جبکہ تم تندرست ہو، شحیح، تمہارا دل کچوٹ رہا ہو، اس کے حرص ہو اور یہ لگ رہا ہو کہ مال کی محبت دل میں ہے، کچوٹ رہا ہو، دل یہ کہہ رہا ہو کہ اسے روک کر کے رکھا جائے، اسے کسی کو دیا نہ جائے، ایسے وقت میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ نہیں قرآن میں کئی جگہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ ایسے بندے ہیں جو مال کی محبت کے باوجود اس کا صدقہ کرتے ہیں، یتیموں پہ کرتے ہیں، مسکینوں پہ کرتے ہیں، رشتہ داروں پہ کرتے ہیں، بیواؤں پہ کرتے ہیں، کسی فقیر کو دیتے ہیں، اس کی محبت دل میں ہے پھر بھی وہ صدقہ کرتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مال کی محبت کے باوجود وہ لوگ خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ اسے دیتے ہیں، مسکین کو دیتے ہیں، یتیم کو دیتے ہیں، اور جو قید میں پڑے ہیں ان کے لیے خرچ کرتے ہیں، انہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جمعیت سے تو سوال کرتے ہیں، ہم اور آپ پرسنل بورڈ سے سوال تو کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں، کبھی ایک چونی ہم نے جمعیت کو یا پرسنل بورڈ کو چندہ دیا ہے، کبھی ایک پیسہ وہاں دیا ہے۔ سوال کرنے کا حق ہم کو کہاں سے پیدا ہو جاتا ہے؟ مقدمہ وہ لڑ رہے ہیں، بیچارے خرچ وہ کر رہے ہیں، کہاں سے آتا ہے وہ بیچارے جانتے ہیں۔ اور مولانا کلیم صدیقی ہو یا کوئی اور ہو، جب جاتا ہے ایک دو پوسٹ ہم لوگ ڈال دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں ہمیں درد بہت ہے، اب سب بھولے ہوئے ہیں، 2 سال ہونے کو ہے، اب جب چھوٹ کر کے آئیں گے تب لوگ ڈی پی لگائیں گے، شعر واپس آ گیا، فلانا واپس آ گیا۔ اس دوران کتنی مرتبہ انہیں یاد کیا گیا، اس دوران کتنی مرتبہ ان کے لیے دعائیں کی گئی، اس دوران ان کے لیے کتنا خرچہ کیا گیا، اس دوران ان کے لیے کتنی امداد کی گئی۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کی ذرا عادت ڈالی جائے تو شاید معاملہ صحیح ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تم تندرست ہو، تمہارے دل کچوٹ رہا ہے، مال کی محبت ہے، پھر بھی اس کا صدقہ کر رہے ہو۔ تَخْشَى الْفَقْرَ، تمہیں فقر و فاقہ کا خوف لاحق ہے، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، تمہیں مال کی آرزو ہے، یہ سمجھتے ہو روک لیں گے تو تھوڑا مالدار ہو جائیں گے، ایسی حالت میں صدقہ کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں جب یہ خیال آئے، جب یہ دل دماغ میں خیال پیدا ہو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، ہمیں کسی کی امداد کرنی چاہیے، ہمیں مدد کرنی چاہیے، ہمیں ایسی جگہ پہ لگانا چاہیے، وَلَا تُمْهِلْ، اس خیال کو ٹلاؤ نہیں، اس خیال کو نظر انداز مت کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے جو داعیہ پیدا ہوا، یہ ذہن دماغ میں جو بات آئی ہے اسے ٹلانے کی کوشش مت کرو۔ اگر ٹلاتے رہو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، کبھی نہ صدقہ کر سکتے ہو، کبھی نہ خیرات کر سکتے ہو، کبھی نہ امداد کر سکتے ہو، کبھی نہ نماز پڑھ سکتے ہو، کبھی نہ روزہ رکھ سکتے ہو۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ٹلاتا رہتا ہے۔ جیسے جمعہ میں بہت سے لوگ تیاری کر کے آتے ہیں اور پاک صاف ہو کر کے آتے ہیں، اور جب بیان وغیرہ سنتے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے اب سے ہم نماز شروع کریں گے، یہ خیال آتا ہے اب ہم ریگولر نماز پڑھیں گے، ان کے دل میں خیال آتا ہے اب ہم مسلسل نماز پڑھیں گے۔ لیکن جب جمعہ میں عصر کا وقت آتا ہے اور عصر کا موقع آتا ہے تو وہ ٹلانا شروع کرتا ہے، شیطان سمجھانا شروع کرتا ہے چلو عصر میں نہیں مغرب میں چلیں گے، پھر جب مغرب کا وقت آتا ہے پھر ٹلا دیتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم کہیں کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے اپنے کو ناپاک کر لیتے ہیں، پھر عشاء میں جب خیال آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ابھی ہم ناپاک ہیں، ابھی پینٹ میں ابھی لباس میں ہمارے پیشاب لگا ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اب شیطان ٹلاتا ہے ابھی ناپاکی کی حالت میں ہو، ایسا کرو صبح اٹھ کر کے غسل کرنا، پھر جا کر کے فجر سے نماز شروع کرنا، اور پتہ یہ چلا کہ سوئے تو سوتے ہی رہ گئے، اٹھنا نصیب نہیں ہوا، اب قیامت کی صبح میں اٹھیں گے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ جب لوگ سوتے ہیں اللہ ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها، جب موت آتی ہے اللہ روح قبض کر لیتا ہے، اور جو لوگ موت میں نہیں جاتے نیند میں جاتے ہیں ان کی روحیں بھی ایک طرح سے کھینچ لی جاتی ہے، ہلکا سا کنیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے خواب آتے ہیں، جس کی وجہ سے کروٹ وغیرہ چلتا رہتا ہے، لیکن آدمی کو باہری دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ جس کی زندگی ہوتی ہے اس کی روح لوٹاتا ہے، اور جس کی زندگی نہیں ہوتی اسی حالت میں اس کی روح واپس جو کی گئی ہے وہی رکھ لی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے رات میں اچھا خاصا سویا ہوا صبح بیدار نہیں ہو پاتا ہے، پھر قیامت کی صبح میں وہ اٹھے گا۔ اس لیے کبھی ٹلانا نہیں چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو فرما رہے ہیں وَلَا تُمْهِلْ، اسے ٹلاؤ نہیں۔ نیکی کا جب داعیہ پیدا ہو، جب خیال پیدا ہو، اسے ٹلانا نہیں ہے، اسی وقت اس کام کو کرنا ہے جو بھی اپنے بس میں ہے، جو بھی ممکن ہے اتنا کر لینا ہے۔ اور نقلی کاموں میں اگر داعیہ پیدا ہو رہا ہے خود سے نہ کر کے کسی سے مشورہ کر لیا جائے تو عام طور پہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ جو اپنا شیخ ہے، جو اپنا بڑا ہے، کوئی عالم وقت ہے جس سے مشورہ کیا جا سکتا ہے اس سے مشورہ کر لیا جائے۔ جیسا کہ جب ایک صحابی کی توبہ قبول ہوتی ہے تو آتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ سے فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں اپنا پورا مال خوشی میں صدقہ کر دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک بعض مالک، تھوڑا سا مال اپنے ہاں سنبھال کر کے رکھو، یہ تمہیں کام آئے گا، پورا مت صدقہ کرو۔ اس طریقے سے کبھی نفلی کاموں میں اگر ہمیں الجھن ہو اپنے بڑے سے مشورہ کیا جائے، فرض میں نہیں، فرض پڑھنا ہے اس میں جا کر کے کسی مولانا سے نہیں پوچھنا ہے کہ ظہر پڑھنے جائے کہ نہیں، عصر پڑھنے جائے کہ نہیں، جمعہ پڑھنے جائے کہ نہیں، یا جو واجبات ہیں یا جو سنت مؤکدہ ہے اس میں نہیں مشورہ کرنا ہے۔ جو نفلی کام ہے اس میں کبھی اگر اس طرح کا خلجان ہو اس میں جا کر کے مشورہ کیا جائے اور پوچھ لیا جائے تاکہ صحیح رہنمائی مل جائے۔ اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ نہیں کرو گے اور ٹلاتے رہو گے ایک وقت ایسا آئے گا تمہاری جان یہاں آ کر کے اٹک جائے گی، اب تم چاہو گے ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، اب دنیا چھوٹ رہی ہے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب دوسرے لے لیں گے۔ اب تم نے کہنا شروع کیا فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، فلاں کا اتنا ہے، اب وہ فلاں کا ہو چکا ہے، اب تمہارے اختیار میں نہیں، اب تمہاری ملکیت میں نہیں، اب تم چاہو کسی مسجد میں دے دو، اب تم چاہو کسی مدرسے میں دے دو، اب تم چاہو کسی کار خیر میں دے دو، وہ تمہارا مال نہیں رہ گیا ہے، وہ ورثہ کا ہو چکا ہے۔ اس لیے وقت رہتے صدقہ کیا جائے، ورنہ مرنے کے بعد انسان جو آرزو کرے گا، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی راہوں میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کسی کی موت آ پہنچے، پھر اس کے بعد وہ یہ تمنا کرے، پھر اس کے بعد وہ یہ چاہے، پھر اس کے بعد اس کی یہ خواہش ہو کاش ہمیں تو بھی مہلت دی جائے تاکہ ہم بھی صدقہ کریں، تاکہ ہم بھی خیرات کریں، تاکہ ہم بھی اللہ کے راہ میں خرچ کریں، تاکہ ہم بھی مسجد میں دیں، تاکہ ہم بھی مدرسے میں دیں، تاکہ ہم بھی کسی مسکین کو کھلائیں، تاکہ ہم بھی کسی غریب پہ خرچ کریں۔ اللہ فرما رہا ہے جانے کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا کاش مہلت ملی ہوتی تو ہم صدقہ کرتے اور ہم بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاتے، لیکن جانے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے ابھی صحت ہے، ابھی تندرستی ہے، ابھی موقع ہے، ابھی حالات صحیح ہیں، صدقہ و خیرات کریں، اور جو بھی نیکی کا داعیہ دل میں پیدا ہوتا ہے اس میں عمل کرنے کی کوشش کریں، اسے ٹلائے نہیں۔ اگر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے آج سے ہم بھی پکے نمازی بن جائیں، اسے ٹلائے نہیں، شروع کر دیں۔ شیطان کا کام ٹلانا ہے، ہمارا کام ہے اس پہ اڑ جانا ہے تاکہ ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اگر ٹلاتے رہیں گے بعد میں یہ چاہیں گے یہ کر لیا ہوتا، یہ کر لیا ہوتا، یہ کر لیا ہوتا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ جانے کے بعد یہ خواہش ہوگی کاش رسول کے ساتھ رہے ہوتے، کاش نیک لوگوں کے ساتھ رہے ہوتے، کاش کافروں کے ساتھ نہ رہے ہوتے، کاش غلط راستے پہ نہ چلے ہوتے، کاش کی صدقہ کیا ہوتا، کاش کی خیرات کیا ہوتا، کاش کی فلاں نیک کام کیا ہوتا۔ اس طرح کی آرزویں جانے کے بعد کرنے سے بہتر یہ ہے ابھی اسے کر لیا جائے، اور صدقہ و خیرات جو بھی ہو سکے انسان کے بس میں جو بھی ہو اسے دیتا رہے۔ اگر آپ 1 روپیہ دے سکتے ہیں وہی کیجئے اور روزانہ کیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بری موت کیا ہے؟ یعنی یا تو اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے یا تو حادثاتی موت سے وہ بچا رہتا ہے، ایکسیڈنٹ سے، گر کے مرنے سے، جل کے مرنے سے، اس طرح کی موتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ صدقہ کا فائدہ ہے۔ لیکن عام طور پہ ہم لوگ اچھے حالات میں صدقہ نہیں کرتے، جب پریشان ہو جاتے ہیں، جب حادثہ ہو جاتا ہے، جب کوئی کیس ہو جاتا ہے، تب ہم عام طور پہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو کہ کوئی اچھی بات نہیں۔ صدقہ و خیرات عام حالات میں کچھ نہ کچھ چلنا ضرور چاہیے۔ 1 روپیہ دے سکتے ہیں وہی 1 روپیہ روزانہ دے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے ہمیں اور آپ کو بچاتا رہے گا اور ہمارے مال میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ کبھی وہ صدقہ و خیرات جیسے دیا جاتا ہے ایسے ہی نقد لے کر کے ہزاروں ہزار آتا ہے، اور کبھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن 1 کا 10 نہیں 700 لے کر کے آتا ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے جو وہ دے کر کے رہتا ہے۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہے جب ہمارا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب ہم صدقہ کرتے ہیں، تب خیرات کرتے ہیں، تب دعوت کرتے ہیں، تب جا کر کے کھلاتے ہیں۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تب 2 بکرا بھیجا جائے گا، کہاں مدرسے میں کوئی بیچارہ مر گیا تب دعوت کی جائے گی مکتب کے بچوں کی۔ اب اگر دعوت ایسے موقع پہ کی جا رہی ہے جب کوئی مر رہا ہے تو بچے کھا کر کے کہیں گے کاش کوئی اور مرتا تاکہ پھر دعوت
دعوت ہوتی، اچھے حالات میں دعوت کیجیے، ورنہ وہی حادثہ ہوگا۔ ایک مکتب کے بچوں کو دعوت دے گئی، ایک بوڑھے میاں مر گئے تھے تو لوگوں نے دعوت کر دی اور بڑے اچھے کھانے پکوائے۔ اب مکتب کے چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے گئے، کھا کر کے واپس آ رہے تھے تو لوٹتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہ 2 بوڑھے سائیکل سے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا 2 دعوت اور آ رہی ہے، 2 دعوت اور آ رہی ہے۔ تو یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی ہماری اور آپ کی ہے۔ ہم نے صدقہ کا صحیح طریقہ نہیں اختیار کیا، ہم نے صدقہ کو صحیح معنوں میں جس موقع پہ کرنا چاہیے اس موقع پہ کرنے کو سیکھا نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ای الصدقۃ اعظم اجرا، سب سے زیادہ کس صدقے میں ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، تصدق وانت صحیح شہیح، آپ صحت مند ہو، دل کچوٹ رہا ہو، تخشى الفقر، یہ خوف ستا رہا ہو اگر دیں گے تو کہیں فقیر نہ ہو جائیں، اور یہ خوف ستا رہا ہو کہ اگر رکھ لیں گے تو تھوڑا مال مل جائے گا اور بڑھ جائے گا، اور ولا تمہل، اسے ٹلاؤ نہیں بلکہ جو بھی خیال آ رہا ہے اس صدقہ کو کر ڈالو، اور یہ خیال مت کرو کہ بعد میں کریں گے، بات کرتے ہوئے پھر پتہ چلا کہ جان حلق میں آ کر کے اٹک گئی، اب کہہ رہے ہو فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں جگہ خرچہ کر دو، اب یہ ورثہ کا ہو گیا، اب تمہارا صرف تہائی رہ گیا ہے، اسی میں تمہارا حکم چل سکتا ہے، آگے نہیں چل سکتا۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ تعالی آج سے عادت بنائیں گے، اگر یہ عادت بنی رہی بہت سی مصیبتوں سے، بہت سی پریشانیوں سے ہمیں اور آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں پہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔